ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سب مل کے امام حسین علیہ السلام کے حضور میں ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى جميعا ورحمة الله وبركاته۔ صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، یہ بہت بابرکت ایام ہیں، بابرکت مہینہ کہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہوا۔ یہ محرم و سفر ہی تو ہے جو اسلام کی پائیداری اور اسلام کے زندہ اور حیات ہونے کا باعث بنے۔ اور
انہی بابرکت ایام سے ہمیں معرفت ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی، بالخصوص مولا حسین علیہ السلام کی معرفت ملتی ہے، جو باب نجات ہیں، جو کشتی نجات ہیں، جو مصباح الہدیٰ ہیں۔ اذان محترم، جو موضوع چل رہا ہے ولایت الہی کے عنوان سے اور اس کے تقاضے، اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور عرض ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ فرمایا کہ ہم الذین اتبعوا آل محمد، وہ لوگ جنہوں نے آل محمد کی پیروی کی، حقیقت میں وہی ایمان لے کے آئے۔ ورنہ عرب کے بدو آ کے کہتے تھے ہم ایمان لے کے آئے، اللہ نے فرمایا کہ رسول ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم تو اسلام لے کے آئے ہیں، یہ کہو ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ ابھی وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ میں عرض یہ کروں گا کہ ایمان کیسے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہ کریں، چونکہ دین کامل ہی اسی وقت ہوا جب ولایت علی کا اعلان کیا گیا، اور اللہ نے یہ سند دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو آج دین کامل ہو گیا۔ دین کامل ہوتا ہے ولایت علی سے، ایمان کامل ہوتا ہے ولایت علی سے۔ عزیزان محترم، یہ ولایت اللہ سے چلتی ہے، اللہ ولی ہے۔ اب آیت ہے انما ولیکم اللہ، آیت ولایت سب کو یاد ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، فقط اللہ تمہارا ولی ہے، اور کون ہے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، بس نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے۔ کیا سب ایمان لانے والے ولی ہیں ایک دوسرے کے؟ نہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور کچھ ایمان لانے والے ولی ہیں جن کی نشانی بتا دیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تو بہت سارے مومن قائم کرتے ہیں، بس نہیں، اور نشانی بتا دے خدایا، اور نشانی بتا دے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ خدایا بہت سارے مومنین ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی ولی ہے کیا؟ جیسے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، تو جتنے بھی مومن نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں سب ولی ہو گئے؟ نہیں، نشانی مکمل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ یہی تمہارا ولی ہے۔ تاریخ نے بتایا، مفسرین نے ذکر کیا، علماء اہل سنت نے ذکر کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی مولا علی کی شان میں، کہ جب مسجد نبی میں ایک سائل آیا، آ کے سوال کیا، اے اصحاب الرسول، سب نماز پڑھ رہے تھے نا، اصحاب رسول نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سائل آیا، کہا میں فقیر ہوں، میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، بے لباس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، خدا کی خاطر اللہ کے لیے مجھے کچھ عنایت کیجئے، دے دیجئے۔ سب اپنی نمازوں میں مصروف رہے، کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بیچارہ سائل مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اب وہ مسجد سے نکلا، خدا کی طرف ایسے آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، خدایا گواہ رہنا میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا، میں تیرے حبیب کی مسجد میں آیا تھا، میں نے آ کے سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، میں دستے خالی جا رہا ہوں۔ ایسے میں مولا علی رکوع کی حالت میں، حالت رکوع میں اشارہ کیا سائل کو، اس کی نگاہ پڑی انگوٹھی کے اوپر، جو ہی اس کی نگاہ پڑی مولا کا اشارہ تھا، اس نے آ کے انگوٹھی اتاری اور دعا کرتے ہوئے نکل گیا۔
مولا بارگاہ الہی میں ہے، یعنی گویا کہ اللہ نے حکم دیا اے علی یہ سائل میری بارگاہ سے، میری مسجد سے، میرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اے علی پہنچا دے۔ مولا علی نے انگوٹھی سائل کو دے دی، ادھر رسول خدا کے اوپر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مومنو تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور کچھ ایسے مومن ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمام مفسرین اہل سنت شیعہ سب متفق ہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کسی نے مولا سے پہلے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، انگوٹھی دی۔ رسول خدا آئے مسجد النبی میں آ کے خوشخبری دی اور اصحاب کو بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے علی کو میرے لیے وسیع اور جانشین بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیع اور جانشین بنا دیا ہے، مولا علی کے فضائل کو بیان کیا۔ اب مولا کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے انگوٹھی دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، حالت رکوع ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاریخیں کہ 70 بار حالت رکوع میں انگوٹھی دینے کا ڈرامہ کیا لیکن کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ لینے والا بھی اپنا مختصر، ہاں ظاہری ڈرامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لینے والا بھی اپنا دینے والا بھی اپنا، تو ڈرامہ کیا لیکن آیت نازل، کیوں آیت نازل ہو بھائی؟ آیت نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آیت تطہیر کا مظہر ہیں، آیت نازل ہوتی ہے اہل بیت کے لیے جو عمل کرتے جاتے ہیں، آیات نازل ہوتی جاتی ہیں، ان کا عمل اتنا عظیم ہے، وہ سائلین کو روٹیاں کھلاتے ہیں، آیت نازل ہو جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو، فقیر کو راہ خدا میں انفاق کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ علی 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 علی۔ تو عزیزان محترم، بس یہ ولایت اللہ، رسول اور مولا علی، اور پھر اسی مولا علی سے تمام ائمہ معصومین تھا، یہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اور جب امام پردہ غیب میں ہے تب بھی یہ ولایت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ولی فقیہ کی صورت میں یہ ولایت پہنچتی ہے، اور فقط ولی فقیہ نہیں بلکہ ولایت کی پریکٹس کے لیے، ولایت کی مشق کرنے کے لیے، کرانے کے لیے اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر بھی ولایت کا نظام رکھا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ کا ولی کون ہے؟ آپ کے والد، آپ کے دادا، کہا نا جب کہتے اسکول والے اپنے ولی کو بلاؤ، ولی کون ہوتا ہے؟ آپ کا بابا، آپ کا والد، آپ کا دادا، یہ ولی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹی چھوٹی ولایتوں کا سسٹم رکھا ہے، اور باپ کی نافرمانی خدا نے فرمایا میری نافرمانی ہے، اگر تم نے باپ کی نافرمانی کی، اگر والدین کی اطاعت نہ کی، ان کی نافرمانی کی، ان کے سامنے اکڑ گئے، ان کی توہین کی، خدا فرماتا ہے میں تیرے اعمال کو قبول نہیں کروں گا، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ہم اپنے گھروں سے ہی ولایت کو سیکھیں، اپنے گھروں سے ہی، اس لیے اطاعت والدین واجب قرار دے دیا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ، اور اگر فرمایا کہ ان دونوں میں سے یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، ان کو جھڑکنا نہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو، یعنی سب سے کم ترین لفظ جو کہا گیا کہ اف تک نہ کہو۔ اگر آپ اپنے والدین کی کسی
بات سے آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو فرمایا حق نہیں کہ ان کو اف تک کہو. کتنے احترام ہے. اب جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی اطاعت کرے. جن کے والدین زندہ نہیں دنیا سے چلے گئے تو ایسا نہیں کہ آپ کی اطاعت ختم ہو گئی، نہیں، ابھی بھی آپ ان کے لیے عمل خیر انجام دیتے ہیں، ان تک پہنچتا ہے. ان کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ان تک پہنچتا ہے. کیونکہ نبی نے یہ فرمایا کچھ ایسے بچے ہیں، کچھ ایسے اولادیں ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد وہ عاق ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے عمل خیر انجام نہیں دیتے، ان کے لیے استغفار نہیں کرتے، وہ ان کے مرنے کے بعد عاق ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ والدین دنیا سے چلے گئے تو حق ختم ہو گیا، نہیں، وہ حق ابھی بھی باقی ہے. ہمارے ایک دوست وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے والدین جب زندہ تھے تو ہم ان کو خرچ دیتے تھے یا ان کے لیے کچھ ہدیہ دیتے تھے، تو اب دنیا سے چلے گئے وہ خرچ یا وہ ہدیہ جو میں ان والدین کو دیا کرتا تھا اب میں ان کی طرف سے خیرات کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی وہ حق میں اپنی گردن پہ سمجھتا ہوں. بڑی بات ہے کہ والدین دنیا سے چلے گئے تو ہم کہیں کہ بس ختم، نہیں، ختم نہیں، وہ ولایت ابھی بھی باقی ہے. تو اللہ نے یہ ولایتیں ہمیں سکھائی ہے. اب گھر سے ذرا نکلیں، مسجد میں آئیں، مسجد میں پیش نماز ہے. اب پیش نماز کے پیچھے جو چلتے ہیں امام مسجد، امام نماز، جماعت، تو یہ کیا اللہ نے سکھایا؟ جماعت کے اندر نظم. اگر سجدے سے ذرا سر پہلے اٹھا لیں، کہا کہ نہیں اگر امام جماعت ابھی سجدے میں ہے تو واپس سجدے میں چلے جاؤ. حق نہیں ہے کہ پہلے سر اٹھاؤ، رکوع سے پہلے حق نہیں ہے کہ سر اٹھاؤ. کیوں؟ اللہ ولایت کو سکھا رہا ہے. یہ ولایتیں اللہ نے گھر سے، مسجد، معاشرے اور پھر اس نظام کے اندر ولایت ہمیں سکھائی ہے کہ جو ولی ہے اس ولی کے سامنے تمہاری اطاعت ضروری ہے. اگر اطاعت نہیں کرو گے تمہارے عمل رائیگاں ہو جائیں گے. حضرت محترم ائمہ معصومین نے اپنے چاہنے والوں اور جو ان کی ولایت کے اوپر ایمان رکھتے تھے ان کی ہدایت کی ہے، اور مسلسل جو ان کے محب تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے یا ولایت کی طرف معرفت نہیں رکھتے تھے ان کو معرفت دلائی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر. امام علیہ السلام ایک دفعہ کوفہ میں تشریف لے گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے گئے. امام علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہاں پہ بھی درس و تدریس سلسلہ. ایک شاعر ہیں سید حمیری کے نام سے، سید حمیری، دیوان ہے ان کا شاعری کا، مولا علی کی شان میں انہوں نے شاعری کی. سید حمیری شاعر تھے اور اپنی موج مستی میں رہتے تھے. ان کے اندر دو خامیاں تھیں، محب اہل بیت کی محبت رکھنے والے، لیکن دو خامیاں. ایک یہ کہ یہ زیدی مذہب تھے. زیدی مذہب کون ہوتا ہے؟ جیسے یمن والے ہیں، یعنی مولا امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے زید کو امام مانتے اور امام باقی امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے. اور دوسری خصوصیت، دوسری مشکل ان کے اندر یہ تھی کہ یہ شاعر تھے، موج مستی میں کبھی شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے، شاعری کے گن میں آ کے شراب پیتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام گزر رہے ہیں کوفہ کی گلی سے. کوفہ کی پرانی گلیاں تنگ گلیاں تھیں، جیسے کبھی آپ نے موچی کی طرف دیکھا ہو جا کے، تنگ گلیاں کہ یہ دو بندے جب گزرتے ہیں تو بس قریب سے ہو کے ہی گزرتے ہیں. ایسی تنگ گلیاں ہیں. اب تنگ گلی میں مولا ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے سید حمیری آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سراہی ہے. کیا کیا اس نے؟ بازار گیا تھا، شراب لی تھی اور لے کے آ رہا ہے اپنی موج مستی میں. ایسے میں آگے سے دیکھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے ہیں. اب پریشان ہو گئے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. پریشان تو نہیں ہے نا؟ آج کو پریشان لگ رہا ہے. مجمع ہمارا
خاموش خاموش لگ رہا ہے، پریشان لگ رہا ہے، بارش بھی آتی رہتی ہے، موسم چینج ہوتے رہتے ہیں، مزاج چینج نہیں ہونے چاہیے۔ علی والوں کا مزاج ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آسمان بھی عزادار امام حسین ہے۔ ہاں بالکل بالکل، وہ بھی گریہ کر رہا ہے۔ وہ بھی گریہ کر رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا امام جعفر صادق جانتا تو ہے فرزند رسول خدا، احترام کرتا ہے، اگرچہ امام کے طور پر نہیں مانتے لیکن احترام ہے۔ اب پریشان ہو گیا کہ آگے سے امام آ رہے ہیں، گلی بھی تنگ ہے، کیسے سامنا ہو، ہاتھ میں بھی سراہی ہے جس کے اندر شراب ہے۔ کیا کیا؟ پھنس گئے، آج تو پھنس گئے، کہتے ہیں نا آج تو گیا ہے بھائی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ کیا کیا؟ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، ایسے کر کے کہ امام آئیں گے پیچھے سے گزر چلے جائیں گے۔ امام بھی امام ہوتا ہے، یہ جان لیں، امام دلوں کے راز جانتا ہے، اور امام ایک ایک بندے کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ امام جب قریب پہنچے، امام نے ایک جملہ فرمایا۔ امام نے فرمایا، اے سید حمیری، تم جس حالت میں ہو، تم جس حالت میں بھی ہو، ہم سے منہ نہ موڑو، ہم سے منہ نہ موڑو۔ اب شرمندگی کے ساتھ پلٹ کے امام کی طرف، امام کو سلام کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ اب اس نے نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، امام نے سلام کا جواب دیا۔ امام نے اگلا یہ سوال کیا، اے سید حمیری، کہاں سے آ رہے ہو اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اب تو پھنس گئے، سید حمیری ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے اب اس نے بہانہ بنایا، کہا کہ مولا اس میں سرکہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ اب مولا بھی تو چھوڑنے والے نہیں تھے، مولا نے کہا میرے ہاتھ پہ ذرا انڈیلو۔ مولا نے ہاتھ آگے کیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کہہ تو دیا سرکہ ہے لیکن اس میں تو شراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ سراہی مولا کے ہاتھ کے اوپر انڈیلی، لیکن جب انڈیلی تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعاً وہ سرکہ ہے۔ اب مولا نے پوچھا، اے سید میری بتا کس کی امامت کا قائل ہے؟ تب اس نے کہا خدا کی قسم میں اسی کی امامت کا قائل ہوں کہ یہ جب سرکہ، جب یہ سراہی کے اندر تھا تو شراب تھا، جب ان کے ہاتھ پہ آیا تو سرکے میں بدل گیا۔ انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، ماشاءاللہ جو کام کرتے ہیں انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، مشکل میں جو پکارتے ہیں میرے مولا کو، لہر میں ان کی مدد خود ہی امام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں بس امام یہاں ہدایت کرتے ہیں، امام کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، اس کے اعتقادات کو تبدیل کر لیا۔ وہ جان گیا کہ یہ واقعاً وقت کا امام ہے جو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، اور کس طرح امام لوگوں کے عیوب کے اوپر پردے ڈالتے ہیں۔ کہ اس نے کہا کہ مولا سرکہ ہے، مولا نے کہا ٹھیک ہے سرکہ ہے، تاکہ شرمندہ نہ ہو۔ امام نے اپنی امامت سے سرکے میں بدل گیا اس کو، تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو، اور اس نے قبول کر لیا کہ واقعاً آپ ہی میرے امام ہیں۔ تو عزیزان محترم، ولایت اسی کو کہتے ہیں، جھک جائیں ان کے در پہ، وہ آپ کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جھک جائیں مولا حسین کے در پہ، جب مولا حسین کے در پہ آ جائے تو پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، وہ آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے نکال کر طہارت کی منزل پہ لے جاتے ہیں، وہ کمال کی منزل پہ لے جاتے ہیں۔ ولایت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو انسان کو معراج عبودیت تک لے جانے کے لیے ہے۔ لیکن ولایت تقاضا مانگتی ہے، ولایت اطاعت مانگتی ہے، ولایت پیروی مانگتی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق کا ایک اور واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ واقعات اس لیے زیادہ کہ تاکہ جیسے آغا صاحب نے بھی کہا یاد رہتے ہیں،
تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے اور بچے بھی ہیں، تو لہٰذا واقعات سے آپ کو جو ہے موضوع کو زیادہ وضاحت دینا چاہ رہا ہوں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور۔ اللہم صلی اب ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بنی امیہ بھی بہت ظالم تھے، لیکن بنی عباس یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ الرضا من آل محمد، کہ ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں اور ہم حکومت لے کر آل محمد کو دیں گے، اور دعوے دار یہ تھے کہ ہم رسول خدا کے چچا کے بیٹے ہیں، عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، بنی عباس اسی لیے تو کہتے ہیں نا، تو کہتے تھے کہ یہ بنی امیہ، ہم تو بنی ہاشم ہیں، تو ہم نے اپنے چچا کے بیٹوں کو یعنی آل محمد کو حکومت دلانی ہے، حق دلانا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے شیعہ دھوکہ بھی کھا گئے اور شیعہ ان کے کہنے میں آ گئے۔ خراسان میں ان کا مرکز تھا جنگ کا، اور جنگ جاری تھی بنی امیہ اور بنی عباس کی، لیکن مولا امام جعفر صادق کو معلوم ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے۔ مولا کے صاحب بار بار کہتے ہیں مولا آپ شامل ہوں، اپنے دوستوں کو کہیں، اپنے صحابیوں کو کہیں، اپنے ساتھیوں کو کہیں جنگ میں شامل ہوں، آپ کو حکومت مل جائے گی۔ ایسے میں امام کا مجمع لگا ہوا ہے، امام کے صحابی موجود ہیں، امام کے شاگرد موجود ہیں کہ خراسان سے ایک شخص آیا، سہیل خراسانی یا سہیل خراسانی کہا جاتا ہے، آیا اور امام کی خدمت میں خط دیا اور آ کے قیام کے لیے کہا کہ امام قیام کریں۔ امام علیہ السلام خاموش رہے، امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ سامنے تنور ہے، اس میں آگ روشن کرو، آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اوپر تک آنے لگے۔ اب یہ شاید خوش ہو رہا ہو کہ میری مہمان نوازی کے لیے شاید مولا روٹیاں لگوا رہے ہوں گے، کھانا شانا بنوا رہے ہوں گے۔ مولا نے کیا کہا؟ اس سہیل سے یا سہیل خراسانی سے کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ کیا؟ جاؤ آگ میں کود جاؤ، اس تنور کے اندر کود جاؤ۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، نہ جانے مولا کیا چاہتے ہیں، مجھے جلانا چاہتے ہیں، آگ میں کیسے میں کود جاؤں؟ اگر آپ کو مثلا کوئی مولا کہیں جاؤ آگ میں کود جاؤ، کود جائیں گے؟ کود جائیں گے؟ کہنا آسان ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ پریشان ہو گیا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اتنے میں ایک اور صحابی مولا کے آتے ہیں، ہارون مکی نام بتایا جاتا ہے، سادہ سے صحابی ہیں مولا کے، جو ہی آتے ہیں جوتے بغل میں مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ مولا سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہارون آگ میں کود جاؤ۔ اب اس نے مولا سے کچھ نہیں پوچھا، مولا ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے، آگ میں کیا ہے، کیوں آگ میں کود جاؤں؟ نہیں، بھاگے، آگ میں کود گئے۔ ہارون مکی آگ میں کود گئے، تنور میں، جلتے ہوئے تنور میں جا کے کود گئے۔ اب مولا نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، سب افراد نارمل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ سہیل خراسانی خراسان سے جو شخص آیا ہے بڑا پریشان ہے، بار بار پلٹ کے تنور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ خراسان کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے مومنین کا کیا حال ہے، مختلف حالات پوچھ رہے ہیں۔ وہ پلٹ پلٹ کے تنور کی طرف دیکھ رہا ہے کہ نہ جانے اس بیچارے کا کیا ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، مولا نے کہا جاؤ جا کے تنور میں دیکھو۔ جب سہیل خراسانی گئے، جا کے دیکھا ہارون مکی آرام سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے تک نہیں جلے۔ مولا آئے، کہا کہ باہر نکل آؤ۔ باہر آ گئے، کہا اے سہیل خراسانی بتا خراسان میں اس ہارون مکی جیسے کتنے افراد ہیں تیرے پاس؟ کہنے لگا خدا کی قسم مولا ایک بھی نہیں ہے، ایسا تو ایک بھی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ایسے 5-6 لے کے آ، ہم خود قیام کریں گے۔ علی 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 علی
علی علی حیدر ہے ہمارا علی علی میں نوکر تیرا علی علی زہرا کا شوہر علی علی اگلے بولو علی علی ذرا پچھلے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ. تو ولایت اطاعت مانگتی ہے، اسی لیے امام نے فرمایا من اطاع اللہ فهو لنا محب. جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ ہمارا محب ہے. ومن عصى اللہ فهو لنا عدو. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ولایت اطاعت مانگتی ہے. ولایت فقط شعار نہیں ہے، ولایت شعور ہے، ولایت عقیدہ ہے، ولایت اطاعت مانگتی ہے. اگر آپ ولایت پہ جمع ہو جائیں تو بہشت یقینی ہے، دنیا ہی بہشت بن جائے. اذان محترم، آج مختصر سا تذکرہ ہو جائے مولا کے بچپن کے ساتھی حبیب کا. کل آپ نے سنا لیکن تھوڑا سا میں حبیب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. حبیب کون؟ حبیب کا معنی ہی دوست ہے. کیسے دوست ہیں مولا کے؟ بچپن کے ساتھی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول خدا ایک بچے کو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، اسے بوسے لے رہے ہیں. رسول خدا تمام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اس بچے کے ساتھ خصوصی شفقت سے پیش آ رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے؟ اس بچے کے ساتھ بڑی شفقت سے بہت زیادہ آپ بوسے دے رہے ہیں. کیا فرمایا رسول خدا؟ فرمایا یہ میرے حسین کا دیوانہ ہے، یہ میرے حسین کا عاشق ہے. میں نے دیکھا کہ جب میرا حسین چلتا ہے نا تو میرے مولا حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے. حبیب اس قدر عاشق کے مولا حسین تھے، اللہ نے ان کے دل میں عشق ڈال دیا تھا مولا حسین، اس قدر عاشق. وقت کا کرنا یہ ہوا کہ حبیب کے والد اور ان کی فیملی کوفہ کی طرف منتقل ہو کے مولا حسین سے جدا ہونا پڑا. مولا حسین مدینے میں اور وہ کوفہ میں، لیکن مسلسل مولا حسین کے عشق میں مبتلا ہیں، یاد کرتے ہیں. اور جب ایک دفعہ ابھی مدینہ میں ہی تھے شاید کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے مولا حسین مولا علی ان کی دعوت کی، تو یہ بعض تاریخوں میں اور بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ دعوت کی اور انتظار میں بیٹھے تھے سب کے. امام حسین آ رہے ہیں، مولا حسن آ رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں دعوت پہ ان کے گھر. اور حبیب بڑے اشتیاق میں تھے کہ میرے مولا آ رہے ہیں. بار بار سیڑھیوں سے چڑھتے چھت کے اوپر کہ میرے مولا دور سے نظر آئے تو میں بتاؤں کہ مولا تشریف لا رہے ہیں. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حبیب اسی اضطراب میں کبھی اوپر چڑھتے کبھی نیچے، تو چھت سے گرے اور جو ہی نیچے گرے قضاء الہی یہ تھی کہ ان گرے. اب حبیب کے والد بڑے پریشان ہوئے، گھر میں مولا کو دعوت دی ہے، مولا حسین کو دعوت دی ہے، اور حبیب دنیا سے چلے گئے. ایک کمرے میں ان کو رکھا کہ مولا کی دعوت تو مکمل ہو جائے، مولا کی دعوت ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور دعوت کا اہتمام، مولا آئے، استقبال کیا. اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ بیٹے کی لاش بڑی ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہے ہیں. آئے، دعوت شروع ہوئی، لیکن مولا حسین اپنے عزیز اپنے دوست کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے. کہا کہ میرا دوست میرا بھائی حبیب کہاں ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئے. آہستہ آہستہ بات ظاہر ہو گئی کہ حبیب اب اس دنیا میں نہیں رہے. کیا کیا؟ مولا حسین آگے بڑھے اور دیکھیں وہ حسین کہ جن کا جھولا شفا دے دیتا ہے، وہ حسین جن کی آج تربت شفا دیتی ہے. تو حسین جب خدا سے مانگیں تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے. ہمارے ائمہ سے بعض ایسے معجزات ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے جب مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، کہ ولایت رکھتے ہیں، ولایت تکوینی رکھتے ہیں. مولا حسین نے اپنی ولایت سے استفادہ کیا اور اللہ کے اذن سے
باذن اللہ حبیب زندہ ہوئے، اور وہ حبیب ابن مظاہر جب کوفہ چلے گئے مولا کے انتظار میں عشق میں مبتلا ہیں۔ اب مولا حسین جب کربلا پہنچے، بس اختصار کروں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جب کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ اور کربلا پہنچتے ہیں، تو مولا نے خطوط مختلف لوگوں کو لکھے تھے، ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر کو تھا۔ حبیب کو خط لکھا کہ حبیب تو جانتا ہے ہماری نسبت رسول خدا کے ساتھ کیا ہے، اے حبیب ہم کربلا میں پہنچ چکے، ہماری نصرت کو آنا چاہے تو دیر نہ کرنا۔ حبیب نے یہ خط پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، وہ تمام ماجرا، کوفہ سے بڑی مشکل سے باہر نکلے، غلام کو گھوڑا دے کے باہر کہا کہ فلاں جگہ انتظار کرنا۔ اب روایات کہتی ہیں کہ حبیب چھپتے چھپاتے جو ہی باہر نکلے تو جو ہی گھوڑے کے نزدیک پہنچے تو کیا سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے مولا کے گھوڑے پریشان نہ ہونا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا زہرا کی لال کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب یہ جب سنا نا تو حبیب کا کلیجہ پھٹ گیا، اے زہرا کے لال، اے رسول خدا کے نواسے، اتنے غریب ہو گئے کہ غلام بھی آج آپ کی نصرت کے لیے ترس کھا رہے ہیں۔ اب دونوں چلے، بہرحال غلام کو کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں چلے امام کی نصرت کے لیے۔ جب کربلا کے نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، تکبیر بلند ہوئی، عباس کو آگے بھیجا مولا نے اور عباس آگے آئے۔ اب جانتے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین اور تمام شہداء کی الگ ہے قبر، مولا حسین کی الگ ہے زیارت، اور مولا حسین کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کی الگ ہے مزار، الگ زری ہے۔ یہ مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا، تمام شہداء کے ساتھ نہیں ہے۔ تمام شہداء کا جو مقبرہ ہے ایک ساتھ ہے، لیکن حبیب کا مقبرہ الگ ہے۔ کتنے عظیم صحابی اور کتنے عظیم دوست ہیں مولا کے، عظیم جانثار ہیں، اس لیے جو ہی پہنچے صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ اب بی بی زینب نے حضرت فضہ سے کہا کہ فضہ ذرا دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ نے کہا کہ مولا حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں۔ جو ہی بی بی نے سنا نا کہ حبیب آئے ہیں، شاید حبیب آئے ہیں، تو فرمایا کہ اے فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ۔ جو ہی سلام کہا نا فضہ نے آ کے کہ زہرا کی بیٹی آپ کو سلام بھیجتی ہیں، تو ایک مرتبہ حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، اپنے سر پر امامہ پھینک دیا، خاک کربلا کو اپنے سر پہ ڈالا، کہا کہ زہرا کی بیٹیاں کہاں، حبیب غلام، ان کا غلام کہاں؟ یعنی اس قدر غربت میں ہے میرے مولا و آقا۔ اب حبیب نے مظاہر نے بہت کوشش کی ارد گرد کے قبیلوں کو اکٹھا کرنے کی، مولا کی نصرت کے لیے، اور سپاہی یزید کو سمجھانے کے لیے بڑے خطبے دیے۔ حبیب نے بہت جان نثاری کی، لیکن مولا کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ حبیب نے مظاہر نے کمال کی شجاعت دکھائی اور مولا کے اوپر اپنے جان کو نچھاور کر دیا۔ مولا جب ان کی شہادت کا وقت ہے، حبیب اپنے دوسرے ساتھیوں مسلم ابن اوسجہ اور دوسرے ساتھیوں سے تاکید کر رہے ہیں کہ کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں کہوں گا اے حبیب، آپ تو جا رہے تھے، اپنے بعد اپنے ساتھیوں کو وصیت کر رہے تھے، اے حبیب مسلم ابن اوسجہ بھی چلے گئے، زہرا کے لال نے شہید ہونا ہے، زہرا کا لال تنہا رہ جائے گا۔ جب زہرا کا لال تنہا رہ جائے گا تو آواز بلند کرے گا، این حبیب، اے حبیب تم کہاں ہو، این مسلم ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ تم کہاں ہو؟ اور یہ زہرا کا لال اس وقت یہ صدا بلند کرے گا، حل من ناظر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے استغاثے پہ صدائے استغاثہ پر بلند کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔